کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے آئے تو پڑھنا پڑھانا بند کر دیے اور تحریک آزادی میں جو حصہ لے رہے تھے وہ کم کر دیے اور قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیے۔ چنانچہ ان کی تفسیر ترجمہ شیخ الہند تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اس کام کو چھوڑ کر آپ قرآن کی تفسیر لکھنے لگے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ میں نے اندازہ کیا کہ اس ملک کے اوپر مسلمانوں کی تقریباً 1000 سال حکومت رہی، 1000 سال حکومت رہنے کے باوجود مسلمانوں سے ملک یہ کیوں چھین لیا گیا؟ تو دو وجہ سمجھ میں آئی۔ ایک یہ کہ مسلمان آپس میں بکھر گئے ہیں، ٹکڑے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں، آپس کی تفرقہ بازی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم سے، قرآن کی تفسیر سے، قرآن کی تعلیمات سے بالکل مسلمان دور ہو گیا ہے۔ یہ دو وجہ ہمارے اندر پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے یہ ملک ہم سے چھین کر کے انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس لیے میں تہیہ کیا ہوں کہ مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کروں گا اور قرآن کی تفسیر کروں گا۔ جو حضرات نماز نہیں پڑھے ہیں وہ درس قرآن میں شریک ہو جائیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ ان کا ذہن بات کی طرف رہے گا تو نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھیں گے۔ تو وقت عشاء کا کافی رہتا ہے تو بعد میں نماز پڑھ لیں گے وہ۔ تو اس لیے یہ بہت ہی زیادہ محترم شان ہے، اور یہ درس قرآن وحی کا علم جو ہے کتنا زیادہ ہے۔ چنانچہ پچھلے ہفتہ بھی اشارہ کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو بابو کیفا کانا بدی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پر وحی کیسے نازل ہوئی اور اس کے بارے میں روایت لائے، اس کے بعد ایمان کا تذکرہ شروع کیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے وحی کا تذکرہ کیے، پھر ایمان کا تذکرہ کیے، یعنی ایمان سے بھی زیادہ محترم شان وحی ہے کہ اگر مسلمانوں کو وحی کا علم، قرآن کا علم نہ رہے تو ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے وحی کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جھنجھوڑے بھی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ تو اس مقصد کے لیے ہم لوگ قرآن کو سنیں اور قرآن کو سمجھیں۔ اور قرآن کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگ جو قرآن کا سیکھ رہے ہیں، جو بات محفوظ ہے اور جتنا جانتے ہیں اتنا ہی دوسروں کو بتائیے گا، اپنے طرف سے من مرضی مت بتلائیے گا۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو عربی کا ایک حرف نہیں جانتے ہیں، گردان تک نہیں جانتے ہیں، اور وہ قرآن کی تفسیر نعوذ باللہ اپنے من سے کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت صاف ہے، من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کما قال۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ترمذی شریف کے اندر ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ جو آدمی بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرے وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، کمپیوٹر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ڈگری نہیں ہے، تو سرکار اور حکومت پکڑ لے گی کہ تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے، تم نے جرت کیسے کی؟ تو جب ایک آپریشن حالانکہ وہ جان رہا ہے کرنا لیکن ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرم ہے، تو جس کی کتاب کا علم نہ ہو، عربی کا علم نہ ہو، اور دھڑکنے سے اپنے من مرضی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ یہ اشارہ میں نے آپ کو کیا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان علماء کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سمجھیے کہ غیروں کی سازش سے یہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں میں گھس کر کے۔ یہ آپ لوگوں کو میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، انشاءاللہ اس موضوع پر بات آئے گی۔ تو قرآن کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، وحی کے بارے میں پچھلے بات، اب قرآن کے اندر کتنی آیات ہے وہ تفصیل سے میں ذکر کیا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بارے میں بات اس ہفتے ختم کروں اور سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
سب سے پہلی یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب؟ بہت سارے اس کے اندر اقوال ہیں۔ راجح قول اور مضبوط قول آپ لوگ یاد رکھیے کہ جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مکی سورہ، اگرچہ وہ سورت مدینے کے اندر نازل ہو، اور ہجرت کرنے کے بعد جو سورہ نازل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مدنی سورہ، اگرچہ وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہو۔ یہ مکی اور مدنی سورہ میں فرق ہے۔ آپ تلاوت کرتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے سورت مدنی یا مکیہ، تو مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی ہے۔ اس کے اندر آیت 7 ہے، کلمات 25 ہے، جیسے الحمد ایک کلمہ ہوا، للہ کلمہ ہوا، رب ایک کلمہ ہوا، عالمین کلمہ ہوا، اس طرح 25 کلمات اس کے اندر ہیں۔ یہ سورہ کے معنی آتے ہیں چہار دیواری کے۔ لوگ عربی میں ڈکشنری معنی کے اعتبار سے سورہ کے معنی آتے ہیں چہار دیواری کے۔ سورہ کو سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سورت اپنے تمام مضامین کا احاطہ کر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے، اس لیے سورہ کو سورہ کہتے ہیں۔ اور آیت کے معنی آتے ہیں نشانی کے، چونکہ ہر آیت اللہ کی وحدانیت اور قرآن کی حقانیت کی وہ نشانی ہے، اس لیے آیت کو آیت کہتے ہیں۔ تو حروف اس کے اندر 123 ہیں، الحمدللہ سے لے کر والضالین تک گنیے گا تو حروف اس کے اندر 123 ہیں۔ اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، لکھنے کے اعتبار سے تو پہلے ہے۔ سورت فاتحہ، فاتحہ کے معنی آتے شروع کرنے کے، قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے یہ لکھنے کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 1 نمبر پر ہے، لیکن جو نازل ہوئی ہے سورت یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ کہ سب سے پہلے سورہ علق کے 5 آیت نازل ہوئی، پھر سورہ نون والقلم کی کچھ 9 آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل کی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، پھر 5ویں نمبر پر یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور یہی سب سے پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ مکمل سورہ، بعض لوگوں نے جو کہا کہ سب سے پہلی سورت ہے، یعنی مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے، جیسا کہ پچھلے جمعہ بتایا گیا کہ مکمل قرآن ایک بار نازل نہیں ہوا ہے، ایک بار نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی خانہ کعبہ کے سین میں جو بیت المعمور ہے وہاں پر اترا، اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں اترا۔ تو کوئی سورہ 1 سال میں، کوئی 2 سال میں، اس طریقے سے اترا۔ لیکن سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ سب سے پہلے مکمل سورت نازل ہوئی، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد۔ اس سورت کے بہت زیادہ نام ہیں، چنانچہ الاتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 45 نام شمار کیے، اور تفسیر روح المعانی جو میں خود اپنے آنکھوں سے مطالعہ کیا، میرے مدرسے میں ہے، میں نے اس کے اندر اس سورہ کا 42 نام دیکھا کہ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 42 نام اس کا شمار کرایا ہے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب یعنی شروع کرنے والی، چونکہ یہ اسی سے قرآن شروع ہوتا ہے، اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام الکتاب کا مطلب کہ تمام قرآن کا یہ جڑ ہے، ماں ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے مضامین اس الحمدللہ سے لے کر والضالین تک میں بیان ہے، اور جتنے الحمدللہ کے اندر مضمون ہے وہ سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بیان ہے، اور بسم اللہ کی کیا طاقت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کے اوپر مختصر سی روشنی پچھلے جمعہ ڈالی گئی، اور بسم اللہ کو ہم لوگ پابندی سے پڑھے۔ ابھی بھی کچھ بات ہم بسم اللہ کے بارے میں عرض کریں گے
دوبارہ بسم اللہ کے بارے میں بات ہو گئی تو اس کا نام عموم کتاب ہے کہ اس سورہ کے اندر توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جس کو باس بعد الموت کہتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور قرآن میں اسی تین مضمون پر زیادہ زور دیا گیا، توحید پر کہ اللہ معبود صرف ایک اللہ ہے، رسالت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے آخری نبی ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کہ غیروں کو کفار مکہ کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اسی تین مضمون پر زیادہ زور دیا گیا، اور آیت احکام تو صرف 500 ہے، 6666 آیتوں میں آیت احکام جو ہے 500 ہے، یہ پچھلی جمعہ بیان کیا گیا تھا۔ اس کا نام سبع مثانی ہے کہ 2 مرتبہ نزول ہوا، اور ہر نماز کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ المناجات بھی ہے کہ دعا اس سورت کے اندر دعا کرنے کا ادب سکھایا گیا کہ دعا کرنا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اللہ کی تعریف کرو، پھر حضور پر درود بھیجو، پھر اپنی بات مانو۔ جیسے کہ اپلیکیشن جو لکھتے ہیں تو پہلے اس وزیر کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی ضرورت لکھتے ہیں، اسی طرح ہم پہلے اللہ کی تعریف کریں پھر حضور پر درود بھیجیں۔ یہاں رسالت کا تذکرہ ہے تو اس سے درود بھیجنے کا ثبوت ہوتا ہے، یہ رسالت کا تذکرہ ہے دوسرے نمبر پر، اور پھر اپنی ضروریات کا یہ سوال کریں۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، اس لیے اس کو سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ الحمد، سورۃ الشکر کہا گیا۔ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کی کہ جس آدمی کو درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم لوگ اس سورت کو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ قرآن میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جیسا کہ گولی کو بندوق کے نوک پر لگا کر چلائیے تو کئی آدمی کو قتل کر دے گا، اور بندوق کے نالی میں نہ لگائیے، ہاتھ سے ماریے تو ایک چڑیا بھی نہیں مرے گی۔ تو صحابہ کا ایمان چونکہ مضبوط تھا، وہ لوگ چونکہ گولی کو اپنے مقر پر اور بندوق کے نال پر رکھ کر چلاتے تھے، اس لیے ان کی 2 رکعت نماز سے تقدیر بدل جاتی تھی، حالات بدل جاتے تھے۔ ہم وہی زبان سے گالی بھی دیتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم لوگوں کے اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے ایسے ہو گئے جیسے گولی کو ہاتھ سے چلا رہے ہیں۔ اگر جو بندہ آج بھی الحمدللہ بہت سارے دعوت کے ساتھی، بہت سارے علماء، بہت سارے خانقاہ سے جڑے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اور جب تک کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو وہ مسجد سے ہٹتے نہیں ہیں، اگرچہ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد ہے۔ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ بعد میں نماز پڑھیں گے، پہلے درس قرآن بیٹھیں تاکہ ان کو دقت نہ ہو۔ تو بات اس طریقے سے ہم لوگوں کو سورۃ الشفا، سورہ کافیہ، بہت سارے نام ہے، آپ لوگوں کو ضرورت کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک بات یہ سمجھیے کہ ایک ہے تعوذ اور ایک ہے تسمیہ، کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے مسلمان جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو وحی بھیجے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تمام کائنات کو پیدا کیا۔ تو اس میں بسم اللہ کی تعظیم یہ حکم ہے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو ہر بار جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے اندر انوار البیان، ہمارے بھی یہ ڈاکٹر عابد صاحب انہوں نے
انوار بیان کے منگوانے کے لیے انہوں نے ہدیہ پیش کیا اور آگے گئی وہ کتاب. اس کتاب کے اندر حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیوں تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے مثال دیا کہ جب کسی گھر میں رہنا ہو تو گھر میں رہنے سے پہلے جتنا بھی جال اور نقصان دہ چیز ہے اس کی صفائی کرتے ہیں, پھر اس کے اندر پینٹ کرتے ہیں, پھر جا کر اس میں رہتے ہیں. تو قرآن جس سے دل کی صفائی ہوگی تو شیطان وسوسہ ڈالے گا, یہ خیال وہ خیال یہ خیال, تو اس سے پاکی کے لیے اعوذ باللہ پڑھو تاکہ تمام طرح کے وسوسے کے جالے تمہارے دل سے ختم ہو جائے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کہ اس سے تمہارے دل کے اندر اللہ کی تجلیات اور پینٹ داخل ہو جائے, اور پھر آگے تم مضمون کی تلاوت کرو گے تو اس کے ذریعے تمہارے دل کے اندر جو ہدی للمتقین کی یہ قرآن انسانوں کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کے چراغ تمہارے دل کے اندر روشن ہوگا. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے تلاوت کی جاتی ہے تاکہ شیطان کے وسوسے سے دور ہو جائے اور دل کے اندر اللہ کی تجلی جگمگانے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. پچھلے ہفتے فضیلت بیان کی گئی, پھر دوبارہ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تو ایک کمرے کو کھولے بسم اللہ کے ذریعے, اور جنت میں جو 4 نہر ہے اسی بسم اللہ کے ہا سے, اور ایک الرحمن کے ہا سے, ایک بسم اللہ کے میم سے, ایک الرحمن کے بسم اللہ کے ہا سے, اور بسم اللہ کے میم سے پہلا, اور دوسرا اللہ کے ہا سے, اور تیسرا رحمان کے میم سے, اور چوتھا رحیم کے میم سے. ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں جو 4 نہر ملے گی انہی بسم اللہ سے وہ چشمہ پھوٹے گا. یہ بسم اللہ کی قیمت ہے. دوبارہ بسم اللہ ہر کام میں شروع میں کرنے کے وقت میں بیت الخلاء وغیرہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ اگر دعا نہ پڑھے تو شیطان ان کے شرمگاہوں سے کھیلتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک ہوش مند بچہ وہ سامنے ہو تو اس دنیا میں کیسے دقت ہوگی, اور شیطان جو دشمن ہے وہ ہمارے شرمگاہوں سے کھیلے تو کتنی ذلت کی بات ہے. اس لیے بسم اللہ یہ شیطان سے پردہ ہونے کا ذریعہ ہے, آڑ ہے, اس کے ذریعے آڑ ہو جاتا ہے. اور بیوی سے اختلاف کے وقت میں اگر نہ پڑھے تو پھر شیطان بھی اس کے ساتھ لپٹ کر کے ہم بستری کرتا ہے, جس کا اثر بچے میں بھی پڑتا ہے. اس لیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان یہ پڑھے میں اشارہ کے طور پر بیان کر دیتا ہوں, اگرچہ شرم کی ہے لیکن یہ بسم اللہ کتنی قیمتی ہے. نہ پڑھنے سے کتنا نقصان ہے کہ ایک اپنا بچہ آ جائے تو کتنی شرم و حیا کی بات ہے, اور دشمن اس طریقے سے آ کر ہمارے ساتھ کھیل کرے تو یہ بسم اللہ سے بچنے کا ذریعہ, شیطان سے بسم اللہ جو ہے شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے. اس لیے ہر وقت اس کو ورد رکھیں. اس کی طاقت کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا جب قیامت میں ہمارا وزن عمل دار بہت زیادہ وزنی ہوگا, اس وقت اس کا احساس ہوگا. اللہ دیکھیے اللہ ایسا نام ہے کہ لوگوں نے آج تک اللہ نہیں نام رکھا. خدائی کا دعویٰ کیا فرعون اور بڑے نمرود نے کیا, لیکن اللہ کسی نے نام نہیں رکھا. اور اتنی بابرکت نام ہے کہ اللہ لکھے تو بھی اللہ, الف کو ہٹا دے, حمزہ کو ہٹا دے تو بھی للہ, اور ایک لام کو ہٹا دے تو بھی لہو, نام کو بھی ہٹا دے تو لا الہ الا ہو. یعنی اللہ کے نام کے اندر اتنا کمال ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے, اللہ وہی ہے, اسی طرح الف ہٹا تو بھی اللہ وہی رہے گا, لام ہٹا تو بھی اللہ وہی رہے گا, دوسرا نام ہٹاؤ تو بھی اللہ وہی رہے گا, اور صرف ہو رہے تو بھی اللہ وہی رہے گا. یہ اللہ کے نام کے اندر طاقت ہے. رحمان اور رحیم کے اندر فرق ہے. رحمان کہتے ہیں عامت الرحمہ کہ جس کی رحمت عام ہو, اور رحمانت دنیا کہ رحمان جو ہے وہ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ ہیں, آخرت میں رحمان نہیں رہیں گے.
رحمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رحمت عام ہے، ماننے والوں کو بھی غیر ماننے والوں کو بھی۔ بلکہ غور سے دیکھیے کہ جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ ان کو زیادہ روزی دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کم دیتے ہیں، کیونکہ یہ جنت ہے ان کے لیے اور جیل خانہ ہے ہمارے لیے۔ تو اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو رحمان کے معنی ہوتے ہیں عامۃ الرحمہ، کہ جس کی رحمت کی دریا بہت بہتی ہے اور یہ دنیا میں ہوگی۔ اور رحیم کے معنی ہوتے ہیں تامۃ الرحمہ، مکمل اور کمپلیٹ رحمت، اور یہ صرف آخرت میں ہوگی کہ وہاں غیروں کو کوئی نعمت نہیں ملے گی، وہاں صرف مسلمانوں کو رحمت ملے گی۔ کہ یہاں دیکھیے، یہاں پر اگر ہم بلڈنگ والے ہیں، بہترین قورمہ بریانی بنی اور پورا دسترخوان سجا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ والد کی موت ہو جائے، بیٹے کی موت ہو جائے، سارا کھانا مٹی ہو جائے گا اور کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن جنت کے اندر جو رحمت ہوگی، تامۃ الرحمہ، نہ کوئی غم ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ اداسی ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، کسی طرح کی کوئی فکر، کوئی غم، کوئی کڑھن، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ تو تامت مکمل رحمت تو آخرت میں ملے گی۔ اب ہم لوگ جیسے کہ بلب جلائیں 0 پاور کا اور روشنی اس سے تلاش کرے 100 ڈگری کا، 100 واٹ کا، تو یہ تو ناممکن ہے۔ اسی طرح مکمل رحمت یہاں نہیں آ سکتی ہے، یہ دنیا جنت کی رحمت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ دوزخ میں صرف پریشانی ہی پریشانی، جنت میں صرف آرام ہی آرام، اور دنیا اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں آرام بھی ہو، تکلیف بھی ہو، ورنہ یہ دنیا ہی نہیں رہے گی۔ ہم لوگوں کی بیوقوفی کی جنت جیسی نعمت یہاں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ تو رحمان کا یہ مطلب ہوا عامۃ الرحمہ، اور رحیم کا مطلب ہوا تامۃ الرحمہ، کہ مکمل رحمت۔ تو رحمانت دنیا کہتے ہیں اللہ کو، رحمانت دنیا و رحیم الآخرہ، اور آخرت کے رحیم۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رحمان یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، دوسرے کو رحمان بولنا جائز نہیں ہے۔ اور رحیم یہ حضور کے بارے میں بھی آیا ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تذکرہ ہے کہ مسلمانوں پر بڑے رحم ہیں، رحم دل والے ہیں۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہی ہوا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس بسم اللہ کے ذیل میں علماء ایک بڑی قیمتی بات لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کو پیدا کیے اور تمام کائنات کو جو بنائے ہیں، یہ اپنی رحمت کی وجہ سے بنائے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے، اور اللہ اپنے ذاتی اغراض کی وجہ سے نہیں بنائے ہیں، بلکہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ علماء نے ایک نقطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں یہ بھی لکھا۔ اور تخلیق کائنات اور تربیت کائنات کا منشا اللہ کی صفت رحمت ہے، نہ اللہ کی کوئی ضرورت تھی، اور نہ اللہ کو دنیا پیدا کرنے پر کوئی مجبور کرنے والا تھا۔ اسی کے ذیل سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، رحمان، منان، ستار، غفار، تو ہم لوگ سیدھے ڈائریکٹ کہتے ہیں رحمان ایسا کیا، ستار ایسا کیا، غفار ایسا کیا۔ مسئلہ یہ جان لیجیے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، بندے کے وہ بولنا جائز نہیں ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنے پاک رب کی، بڑے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اس کے ذہن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، رحمان، رحیم، ستار، غفار، ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ رحمانہ ایسا کیا، ستروا ایسا کیا، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے اور یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ جس طرح دیگر گناہ پر عذاب ہوگا، اسی طرح رحمان، منان، ستار، وہاب، یہ اس طریقے سے بولنے، رزاق، اس طرح بولنے سے قیامت کے دن گناہ ہوگا۔ اس لیے توبہ کیجیے اور عادت ڈالیے۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کو یہ صفاتی نام نہیں رکھتا ہوں اور کسی کو نہ نام بتلاتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو علم کم ہو گیا اور عادت خراب ہو گئی، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ان سب ناموں کو نہیں رکھواتا ہوں تاکہ لوگ گناہ سے بچیں، گناہوں سے بچانے کے لیے۔
دوبارہ لیکن جن کا نام ہے تو ان کو عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفار، عبد الستار، عبد الوہاب، عبد الرزاق، عبد الوکیل اس طریقے سے بولا کریں، یہ ضروری ہے ورنہ گناہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ سب سے معظم سورت ہے، بخاری شریف کے اندر اعظم السورۃ فی القرآن، یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کے اندر۔ ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی قسم کھا کر کے فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کے مثل اس جیسی صورت نہ توریت کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، نہ قرآن کے اندر کوئی دوسری صورت ہے۔ یہ بڑی محترم بشان صورت ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ ابھی اسی مجلس کے اندر بتاؤں گا کہ الحمدللہ جب ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کس لہجے سے پڑھنا چاہیے، کس فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 4 چیزیں عرش کے نیچے کے خزانے سے اتاری گئی۔ ایک سورہ فاتحہ، عرش کے جو خزانہ ہے اس کے نیچے سے، ایک الحمدللہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور چوتھا انا آتینا سورہ کوثر، انا آتینا کل کوثر، سورہ کوثر۔ یہ 4 چیز عرش کے خزانے کے نیچے سے، کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ معافی ہے ربنا لا تؤاخذنا، یہ جو ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ جو ہے، اور اسی طرح انا آتینا کل کوثر، یہ عرش کے نیچے کے خزانے سے اتارا گیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ابلیس یہ 4 مرتبہ ہویا، یہ روایت ابو امامہ سے در منصور کے اندر یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ ایک روایت میں کہ ابلیس 4 مرتبہ ہویا سورہ فاتحہ نازل ہونے کے وقت، اسی طرح جب وہ راندہ درگاہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کو بہکانے کے بعد دوسرا مرتبہ، تیسرا مرتبہ جب زمین پر اتارا گیا تھا تب، چوتھا مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو ابلیس بہت رویا تھا۔ یہ 4 وقت میں ابلیس بہت رویا، حضور کی ولادت کے وقت، اور اتارے جانے کے وقت، جنت سے محروم کرنے کے وقت، اور سورہ فاتحہ اتارے جانے کے وقت۔ سورہ فاتحہ یہ ام الکتاب ہے، اس کے معنی کو سمجھے، گھر والوں کو آپ اپنے جا کر کے بتائیں۔ بہرحال اب یہ ایک اہم چیز کہ ہم لوگ نعوذ باللہ اختلاف میں پڑ گئے کہ اس کی یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ایسے نماز پڑھو تو ہاتھ باندھو، حالانکہ یہ صرف اولیت اور بہتر، اولا خلاف اولا، بیسٹ اور بیٹر کا اختلاف ہے، ناجائز کا اختلاف ہے ہی نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اصل تو کمال یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد تک لاؤ، یہ کمال نہیں کہ جو مسجد آئے ان کو بتاؤ کہ یہاں ہاتھ باندھو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ کمال نہیں، لوگوں کو جوڑو اور نماز کے لاؤ۔ ہم لوگ کتنے صفت انسان کے ساتھ کہ اللہ کے حدیث جبرائیل جو مشکات کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمائے کہ کیسے عبادت کریں گے، تو اللہ کے نبی کو یہ مت احسان، کہ احسان کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام فرمائے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ ایک یعنی کینسر کے مرض میں جو مبتلا ہے اس کو چھوڑ کر کے نزلہ زکام کے پیچھے اتنا زیادہ اسٹیٹی اور اتنا زیادہ یہ مناظرہ اور اتنی زیادہ خلفشات، اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے نبی کی نماز کے دیکھو کہ کس طریقے سے صفت احسان کے ساتھ، اور ایسے نماز میں دل کھولتا تھا جیسے آنٹی کھولتی ہے، ان سب کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، ان سب کے پیچھے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں ایک بہت اہم یہ روایت جو ابھی نقل کر رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ
قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی و نصفها لعبدی و لعبدی ما سأل۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، حدیث قدسی، حدیث قدسی یہ تیسرا یہ چوتھا مرتبہ بتا رہا ہوں، آئندہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا، اس لیے کہ یاد رکھیے گا۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہی جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بیان کرے، اس کو حدیث قدسی کہی جاتی ہے، یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے نبی سے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا میں اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہوں کہ سورہ فاتحہ آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرے بندہ مانگتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر کا معنی یہ ہے پیچھے ہاتھ کے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انشاءاللہ عالمین کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ کا کیا کتنا مرتبہ ہے کہ پوری یہ سورج کئی کروڑ کئی سو کروڑ گنا یہ دنیا سے بڑا ہے، اور آسمان اور ستارے اور کئی کئی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر یہ کہکشاں یہ دنیا سے کتنی کئی کروڑ ارب گنی بڑی ہے۔ ان تمام اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں 3% ہے، اور 27% دنیا میں یہ 97% کیا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ دنیا کی حال ہے، اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت ایک مسلمان کو ملی۔ تو اللہ اکبر، میں سوچ رہا ہوں کہ نماز کا بھی ایک ایک معنی بتاتے جاؤں۔ اللہ اکبر کے معنی آتے ہیں اللہ تمام چیزوں سے بڑے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے، تو ہم جب کہتے ہیں یہ ہم لوگ سب کوئی کہ امام صاحب نماز پڑھاتے وہاں تو چلت کرتے ہیں، نعوذ باللہ اپنی نماز کو جلدی پڑھ دیتے ہیں، تو آپ بھی ہم بھی ہماری ماں بہنیں جو سن رہی ہوتی، اور آپ اپنے گھروں میں اپنی مذکورات کو جا کر کے بتائیں کہ ہم جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، رک جائیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، کہ میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ ہر نماز میں، اسی لیے ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، کہ میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ جو بزرگان دین ہیں ان کو یہ لذت محسوس ہوتی ہے، اسی لیے آپ جو یہ صحابہ کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے کہ آپریشن نہیں کروائے کہ یہ نماز پڑھیں گے تو پورا پیر کاٹ دیجیے گا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس لیے کہ وہ اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک منشتہ آ جائے تو موبائل وغیرہ کیا ہو سب کیا ہم لوگ بھول جاتے ہیں، تو اللہ جو خالق کائنات ہے اس سے بات کرنے کی کیا لذت ہوگی۔ جن کی نئی نئی شادی ہوتی وہ بات اپنے تجربے کی ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات اگر کہ شرم کی ہے، سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح لذت آتی ہے بزرگوں کی نماز میں، اس لیے وہ نماز کو نہیں چھوڑتے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہیے تو یہ سمجھیے کہ اللہ ہم کو کہہ رہے کہ حمیدنی عبدی، میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ جو سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا عبدی، اسنا علی عبدی، کہ میں اسنا علی عبدی، کہ میرے بندہ نے میری ثنا بیان کی، حمد بیان کیا۔ تو یہ الرحمن، اسی لیے آدمی کو الحمدللہ رب العالمین الگ پڑھنا چاہیے کہ اللہ جواب دیے۔ الرحمن الرحیم پڑھیے تو یہ سمجھیے کہ اللہ جواب دے رہے ہم کو۔ آگے کہتے نہیں کہ یہ نماز جو ہے مومن کا معراج ہے۔ کیا مطلب معراج کا؟ کہ جس طرح معراج میں اللہ کے نبی اللہ سے بات کیے، اسی طرح مومن پانچوں وقت ہر رکعت میں اللہ سے بات کرتا ہے۔ یہ ہے نماز کا معراج ہونے کا مطلب، کہ جس طرح معراج میں اللہ کے نبی بات کیے، ہم بھی اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور جب کہتا ہے
مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، بزرگی بیان کی۔ تو مالک یوم الدین پڑھیں کہ اللہ بدلے کے دن، قیامت کا دن کا مالک ہے، تو یہ سمجھے کہ اللہ میری بات کا جواب دے رہے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حاضر آیت بینی و بین عبدی کہ یہ آیت میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ کہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد ہم آپ کی بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے ہو گیا، اور ایاک نستعین کہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، یہی سوال ہو گیا، یہی صورت سوال ہے، دوبارہ یہ سوال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اور جب بندہ آگے چل کے کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تینوں آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اے میرے بندے تم جو مانگ رہا ہے صراط مستقیم، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ، وہ میں تم کو دے دیا۔ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے جو میرے بندے نے مانگا۔ دوبارہ یہ سورہ فاتحہ بڑی محکم شان ہے، اور تفسیر مظہری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بزار کے حوالے سے تفسیر مظہری میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے اذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله احد وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله احد فقد امنت كل شيء الا الموت۔ تو جو آدمی بستر پر سونے کے وقت سورہ فاتحہ پڑھ لے اور قل هو الله احد پڑھ لے، دنیا کی تمام مصیبت اور پریشانی سے بچ جائے گا، سوائے موت سے، کہ وہ موت سے نہیں بچ سکتا ہے، موت کے علاوہ تمام پریشانی سے بچ جائے گا۔ بہرحال یہ شروع میں ہے کہ یہ تاکہ آپ کو قرآن سے رغبت ہو جائے، سورہ فاتحہ کو کس انداز سے نماز میں پڑھیے، اس لیے میں یہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک آیت میرے لیے ہے اور ایک آیت بندے کے لیے ہے، اور بندہ مدد مانگ رہا ہے تو اے بندہ میں تیری مدد کروں گا۔ اور آگے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب کے بعد کہتے ہیں هؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ تمام چیزوں میں نے اپنے بندوں کو دیا۔ دوبارہ پچھلے جمعہ کا تذکرہ یہ ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہر چیز میں عادت ڈالے۔ ہم لوگ پڑھے کہ ہم خود اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہماری بھی عادت نہیں، کیونکہ بچپن سے اس کی پرورش کی تربیت نہیں ہو پائی، لیکن بہرحال ابھی بھی زندگی ہے، موت سے پہلے ایک دن بھی ہدایت کی زندگی مل جائے تو بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اکثر یہ بات یاد رکھیے کہ جو بندہ جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی طرح موت آتی ہے۔ مومن کی موت آنے کے لیے شرط ہے کہ مومن بن کر کے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ جو فرمائے لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمان موت آنے کے لیے شرط ہے کہ مسلمان بن کر کے زندگی گزارے، تب جا کر مومن والی موت نصیب ہوگی۔ تو بہرحال بسم اللہ کا اہتمام کریں، اور یہ چونکہ تقریر میں بھی بات نہیں آئے گی، اور 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ایک اور اہم بات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ یہ فائدے کی چیز ہے کہ انشاءاللہ بھی اپنے زبان پر یہ جاری کرے اور انشاءاللہ کہنے کی بھی عادت ڈالے۔ یہ لوگ سنتے ہیں کہ یہ علماء کا جو دعوت کے ساتھ ان کے لیے یہ انشاءاللہ کا لفظ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ بہت سارے یہ دماغ میں بیٹھا لیے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے سورہ کہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے نبی کوئی کام مت کہیے کہ کل کر دیں گے بغیر انشاءاللہ کے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی لوگ کفار مکہ کو سکھلا کر کے بھیجے کہ تم لوگ جاؤ اور نبی سے سوال کرو، کہ محمد سے سوال کرو کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، اور اسی طرح یہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، یسألونک عن الروح، اور روح کے بارے میں سوال کرو۔
تو اللہ کے نبی فرمائے کل بتا دیں گے، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب ادھر کفار مکہ بڑی تانا دیتے تھے، حضور کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو آیت اتری، اے نبی آپ بھول گئے تھے انشاءاللہ کہنا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ کبھی مت کہیے گا کہ کل کو جواب دے دیں گے، کل کر دیں گے، بغیر انشاءاللہ کے۔ تو میرے دوستو، جب نبی کو یہ تاکید ہے تو ہم جیسے گنہگار بغیر انشاءاللہ کے، پیسہ رہتا ہے تو انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، اور جب پیسہ نہیں ہوتا تب انشاءاللہ کہتے ہیں، کمزوری کے وقت میں یہ ہم لوگوں کی کمی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ بخاری کے اندر موجود ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ان کی ایک روایت کے مطابق 1000 بیوی اور ایک روایت کے مطابق 100 بیوی یا 90 بیوی۔ انہوں نے کہا کہ میں آج رات ہر بیوی سے ملوں گا، اور ہر بیوی سے جو بچہ پیدا ہوگا جہاد میں جائے گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ صرف ایک بیوی کو حمل رہا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو ادھورا، ناقص۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا ہے فرمائے کہ اے سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ دیتے اس رات میں تو ہر بیوی سے لڑکا پیدا ہوتا اور جہاد میں جاتا۔ جب نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم لوگ کیا ہیں؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بھی لکھے ہیں، یعنی مسلمانوں کی بےغیرتی پر اور پیسہ پر جتنا بھروسہ ہے، نعوذ باللہ اللہ پر ہم لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا بیل خریدنے کے لیے، ایک عالم صاحب بولے کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیل خریدنے جا رہا ہوں۔ تو عالم صاحب بولے کہ انشاءاللہ تو کہہ لو۔ تو وہ بولا کہ تم مولوی کہو، تم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، میرا تو جیب پیسہ سے بھرا ہوا ہے، تو کیوں انشاءاللہ کہوں گا، ہم تو نہیں کہیں گے۔ دوبارہ گیا اور بیل لینے کے لیے گیا، بھاؤ کیا، اور جب جیب دیکھتا ہے یہ پیسہ دینے کے لیے تو کٹ چکا ہے، پیکٹ مار چکے ہیں لوگ، کاٹ چکے ہیں۔ اب اس کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ اب مولانا صاحب پاس آئے اور کہتے مولانا صاحب السلام علیکم، انشاءاللہ، پھر خیریت ہے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب بھی پریشان کہ یہ آدمی پہلے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنے کے لیے تیار نہیں، اور ہر بات میں انشاءاللہ کہہ رہا۔ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ سچ کہتے تھے انشاءاللہ، میں بازار پہنچا انشاءاللہ، بیل کا بھاؤ طے ہو گیا انشاءاللہ، پیسہ نکالنے کے لیے پیکٹ میں ڈالا تو جیب کٹ گیا انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے یہ کیا وقت نکل جاتا ہے تب لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی سی آج کا ہم لوگ معاملہ کیوں پھنسا، اس لیے کہ ہم لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں۔ تو ایک پیغام یہ ہے کہ ہر کام میں بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالیں، دوسرا یہ کہ آئندہ کام میں انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں، تیسری چیز کہ جو چیز پسند آ جائے ماشاء اللہ کہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی اچھی چیز کو اپنے بیٹا بیٹی ہی اچھی کیوں نہ لگے، دولت اچھی لگے تو کہے ماشاء اللہ، اس کی کہنے کی برکت سے انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ آج جو برکت نہیں ہے، نظر ہے، اور تو ماشاء اللہ ہم لوگ نہیں کہتے، ہاں بہت اچھا، ویری گڈ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کی جگہ ویری گڈ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم سے ہٹ کر ہے۔ اپنی گھر کی جو بھی پسند ہو یا کسی مسلمان کی جو چیز پسند ہو وہاں پر ماشاء اللہ کہیے۔ تو بہرحال وقت چونکہ ہو گیا، اب انشاءاللہ باضابطہ طور پر الحمدللہ کہ درس قرآن کے اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں کیا تعلیم دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کا اگلے ہفتہ سے شروع ہوگا۔ اور میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو، مکتب میں دیکھا کہ بہت کم ہے، اپنے بچوں کو بھیجیں اور آپ خود دعوت دیں، اور اس نیت سے یہ درس قرآن میں آپ شامل ہو کہ اپنی زندگی کو انشاءاللہ قرآن کے مطابق بنائیں گے۔ قرآن وہ کتاب ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اتنے گندے ارادہ سے نکلے تھے، لیکن قرآن کی آیت پڑھے تو فاروق اعظم بن گئے، اور اللہ کے نبی فرمائے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے 17 جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رائے کے مطابق قرآن کو نازل کیا۔ یہ وہ قرآن طاقت والا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بنا لیں، تو جب دجال کے فتنے سے یہ قرآن بچا سکتا ہے تو دنیا کی یہ معمولی فتنے سے آسانی کے ساتھ ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ کی بھی، انشاءاللہ کے بھی، ماشاءاللہ کے بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سبوں کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، اللهم لا نحصي عليك ما اثنيت على نفسك
اللهم صل على محمد كما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہم حاضرین جتنے ہیں ان کی سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم جو قرآن کی بات سنے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم اپنے گھروں میں جا کر اس کی تبلیغ کریں اس کی بھی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن کے مطابق ہمارے زندگی کو ڈھال دیجیے اے اللہ قرآن سے ہم لوگ بہت دور ہو چکے جس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے اے اللہ قرآن سے ہم لوگ کو جوڑ دیجیے اے اللہ اس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما اس کے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اس کی دعوت اور تبلیغ کی بھی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی شفا کلی عطا فرما جو قید ہیں ان کو رہائی نصیب فرما جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت عطا فرما جو بے جوڑ ہیں ان کے نکاح کے جوڑے نصیب فرما اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله برحمتك يا ارحم الراحمين.